یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم سے گزرے، ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح نکلے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیٹ تھے، اور جب ان کے پیٹوں کو دیکھا، ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھا، اور ان کے پیٹوں کے اندر سے سانپ جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، اس طرح کی حالت تھی ان لوگوں کی، اس قوم کی ایسی حالت تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے کون سا ایسا عمل اور جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی سزا انہیں اس طرح سے مل رہی ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے کمرہ محسوس ہو رہا ہو، اور ان کے پیٹ کے اندر سے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو بھائیو، آج میں اور آپ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ میرا بچہ، میں خود، ہم کس طرح سے کمائی کر رہے ہیں؟ ہمارا کام جو ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ ہمارا کام سودی تو نہیں، ہمارا کاروبار سودی تو نہیں، ہمارے معاملات اس طرح کے تو نہیں کہ ہمارے، میرے دوستو بھائیو، یہ ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ آج میں اور آپ اس میں تمیز نہیں کرتے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے کتنے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ آج اولاد کا نافرمان ہونا، آج بے نمازی ہونا، آج جناب والدین کے سامنے بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے کام جو ہے حلال کمائی کے رزق میں سے ہمارے بچوں کی پرورش نہیں ہو رہی۔ میرے دوستو بھائیو، آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، کل دیکھا جائے گا، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو بھائیو، آج دیکھنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، آج دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے ہی اللہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اس جہان میں بھیجا ہے۔ اگر آج ہم نہیں دیکھیں گے، آج ہم نہیں سوچیں گے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت اور فرصت ہے، اگر آج ہم اس وقت میں، اس مہلت کے وقت میں، اس فرصت کے وقت میں نہیں سوچتے، نہیں کام کرتے، تو میرے دوستو بھائیو، کل کو نہیں ہم دیکھ سکیں گے۔ کیا ہمارے پیٹوں میں سانپ ہوں، ہماری قبروں میں بچھو ہوں، ہمارے اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کے حالات ہوں، کیا ہم دیکھ پائیں گے؟ میرے دوستو بھائیو، اگر قبر میں جہنم کا فرش بنا دیا گیا، اگر قبر کے اندر بچھونا جو ہے وہ آگ کا بچھا دیا گیا، اوڑھنا آگ کا بچھا دیا گیا، پاؤں کے اندر زنجیریں اور بیڑیاں پڑ گئیں، تو ہم سے دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو بھائیو، آج میری یہ آپ سے التجا ہے کہ اپنا کاروبار، اپنا کمائی کا جو ذریعہ ہے اس کو پاک کیجئے، پاک کیجئے، پاک کیجئے، کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بالکل حلال رزق کھائے، اپنی اولاد کو بھی حلال رزق کھلائے۔ جب آپ حلال رزق کا ایک لقمہ کھلاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اگر حرام لقمہ پیٹ کے اندر ہو تو اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کیا کرتا، اور حرام کا لقمہ ہو تو پھر ہماری عبادت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے رزق کو حلال کیجیے۔